معصومہ تو اس خوش فہمی کا شکار ہے کہ ٹی کو یہ خبر سنا کے کہ بہت جلد وہ اسے بیٹے کی خوشی دینے والی ہے، ٹی کی ساری دولت ہتھیا لے گی، لیکن معصومہ یہ نہیں جانتی کہ اس کی یہی لالچ اور یہی خوش فہمی اسے لے ڈوبے گی۔ اب اندر ہی اندر وہ زوبی کے شادی کر لینے پر بھی تل ملا رہی ہے، کیونکہ وہ تو اسی خوش فہمی کا شکار تھی کہ زوبی اس کی محبت میں اس قدر گرفتار ہے کہ کسی اور لڑکی کے بارے میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا، جبکہ دوسری طرف زوبی تو شادی کرنے کے بعد اس قدر خوش ہے کہ اسے اب جا کے احساس ہوا ہے کہ اس کی ماں نے اس کے لیے بہترین جیون ساتھی کا انتخاب کیا ہے۔ زوبی کی بیوی اس قدر اچھی ہے کہ اس کی ہر چھوٹی بڑی خوشی کا ضرورت کا خیال کرتی ہے، اس کے سب کام اپنے ہاتھوں سے کرنے کو ترجیح دیتی ہے، اور زوبی سے پوچھ بھی لیتی ہے کہ آپ کو مجھ سے کسی قسم کی کوئی شکایت تو نہیں؟ تو زوبی اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے اسے کہتا ہے کہ تم سے مجھے بھلا کوئی شکایت کیسے ہو سکتی ہے، جبکہ تم تو میرے لیے آکسیجن کی طرح ہو۔ اب جبکہ تم میری زندگی میں شامل ہو چکی ہو تو یاد رکھنا کہ میری زندگی کا ہر سفر تم سے شروع ہو کے تم پہ ہی ختم ہوتا ہے۔ نہ صرف زوبی اور اس کی بیوی آپس میں خوش ہیں، بلکہ زوبی کی ماں بھی بہت خوش ہے کہ اسے اتنی اچھی سمجھدار بہو ملی اور اس معصومہ سے جان چھوٹی۔ کہاں تو وہ معصومہ تھی جو زوبی سے نوکروں کی طرح کام لیتی تھی، اور کہاں یہ اتنی اچھی لڑکی ہے جو زوبی کے سب کام اپنے ہاتھوں سے کرتی ہے۔ وہ تو ہر دم اللہ سے دعا کرتی ہے کہ میرے بہو اور بیٹے کو اللہ ہر نظر بد سے محفوظ رکھے۔ دوسری طرف ٹی نے تو اپنی زندگی کا معمول بنا لیا ہے کہ سب سے پہلے وہ اپنے بیٹے موسیٰ کی قبر پہ جاتا ہے، فاتحہ پڑھتا ہے، اس کے ساتھ تھوڑی دیر بیٹھ کے باتیں کرتا ہے، اور اس کے بعد ہی وہ اپنے دن کے باقی کاموں کا آغاز کرتا ہے۔ دوسری طرف معصومہ ہے جو ٹی کی ساری دولت اپنے دونوں ہاتھوں سے اڑانے میں مصروف ہے۔ اسے فکر ہے تو بس یہ کہ کہیں ٹی اپنی دولت اپنے بیٹے موسیٰ کے نام کا ٹرسٹ بنا کے اس میں ڈونیٹ نہ کر دے۔ میں اپنا اور اپنے ہونے والے بچے کا حق اس طرح سے جاتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی۔ معصومہ کی لالچ کی تو کوئی انتہا نہیں، ورنہ ابھی تک تو ٹی جو کچھ اسے دے چکا ہے وہ بھی اس کی اوقات سے بہت بڑھ کے ہے۔ بہت بڑا گھر، گاڑی، بینک بیلنس، سب کچھ تو ہے اس کے پاس، لیکن وہ تو اب اپنا مقابلہ ریحام سے کرنے لگی ہے کہ جو کچھ ریحام کے پاس ہے اس سب پہ اب میرا حق ہے، کیونکہ اس کا بیٹا تو مر کے منو مٹی تلے بڑا ہے، جبکہ اب ٹی کو میں بیٹے کی خوشخبری دینے والی ہوں۔ اب یہ ٹی کے تمام اکاؤنٹس پہ نظر رکھتی ہے اور ٹی سے چوری چھپے بغیر بتائے اس کے اکاؤنٹ سے بہت بڑی رقم اپنے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر لیتی ہے۔ اب ٹی اتفاق سے اپنے اکاؤنٹس کی ڈیٹیلز چیک کرتا ہے تو وہ یہ دیکھ کر ہکا بکا رہ جاتا ہے کہ معصومہ نے بنا بتائے بنا پوچھے اتنی بڑی رقم اپنے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر لی۔ اب جا کے ٹی کو کچھ نہ کچھ احساس ہونے لگا ہے کہ ریحام اور اس کا بیٹا بالکل سچ کہتے تھے، معصومہ تو بہت ہی لالچی قسم کی عورت ہے۔ اب ٹی جب معصومہ کو کہتا ہے کہ ذرا میرے آفس میں آؤ، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے، تو معصومہ تو بہت خوش ہوتی ہے کہ واہ جی، آج اتنے عرصے بعد ٹی نے خود مجھے اپنے آفس میں بلایا ہے۔ لگتا ہے کہ ٹی کو آخر مجھ پہ رحم آ ہی گیا ہے، یا پھر میں جو آج کل چلاکیاں کر رہی ہوں ٹی کے آگے پیچھے بند سنور کے پھرنے کی، تو یہ سب کام آ گئی ہیں۔ لیکن جیسے ہی معصومہ ٹی کے آفس میں انٹر ہوتی ہے تو وہ غصے سے اسے کہتا ہے کہ میرے اکاؤنٹ سے 144 ملین روپیز تم نے اپنے اکاؤنٹ میں کس لیے ٹرانسفر کیے؟ میں اس کی وجہ جان سکتا ہوں، جبکہ آلریڈی میں تمہارے اکاؤنٹ میں بہت بڑی رقم ٹرانسفر کر چکا ہوں۔ تو معصومہ بجائے شرمندہ ہونے کے ٹی سے دھڑلے سے کہتی ہے کہ مجھے ضرورت تھی، میں نے اپنے لیے اور اپنے ہونے والے بیٹے کے لیے شاپنگ کرنی تھی، اور یہ اتنی بڑی رقم تو نہیں جس کے لیے آپ مجھ سے اس طرح سے تفتیش کر رہے ہیں۔ ٹی حیرت سے معصومہ کو دیکھتا ہے اور کہتا ہے تمہارا کیا مطلب ہے، یہ رقم چھوٹی ہے؟ تو ٹی کہتی ہے کہ میں نے آپ کے بچے کی شاپنگ کے لیے ہی استعمال کی ہے، کوئی ادھر ادھر ضائع کرنے کے لیے تو نہیں استعمال کی۔ ریحام بھی تو ہے جو آپ کے بغیر ہی آپ کے بیٹے کی دھوم دھام سے شادی کرنے کے لیے اتنا پیسہ لٹا رہی تھی، آپ نے کبھی اس سے تو نہیں پوچھا مجھ سے آپ کس طرح سے انکوائری کر سکتے ہیں؟ تو ٹی معصومہ کی اس بات پہ حیرت میں پڑ جاتا ہے کہ اس کا بیٹا جو اس دنیا سے جا چکا ہے، اس کے باوجود معصومہ کے دل میں اس کے لیے اتنا بغض، اتنی نفرت، اس لیے کہہ ہی دیتا ہے کہ تمہیں کوئی شرم نہیں،
میرے اس بیٹے کے بارے میں بات کر رہی ہو جو اب اس دنیا میں ہی نہیں ہے؟ تو معصومہ فوراً ٹیٹی سے کہتی ہے کہ آپ کا کہنے کا کیا مطلب ہے کہ مجھے موسیٰ کے اس دنیا سے جانے کا کوئی دکھ نہیں، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں؟ اب جب کہ میں خود ایک ماں بننے والی ہوں تو مجھے بھی موسیٰ کی ڈیتھ کا اتنا ہی دکھ ہے جتنا آپ کو یا ریحام کو۔ ٹی ایک نظر غور سے معصومہ کے گیٹ اپ کو دیکھتا ہے۔ اس کے پیسوں سے اتنے مہنگے کپڑے، جیولری اور فل تھوپا ہوا میک اپ، کہیں سے بھی تو وہ غمزدہ یا تکلیف میں نظر نہیں آتی، بلکہ وہ تو پہلے سے بہت بہتر حالات میں نظر آ رہی ہے۔ اس لیے اسے کہہ ہی دیتا ہے کہ میرے سامنے یہ ڈرامے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے تو تم سے شدید نفرت محسوس ہو رہی ہے۔ تمہاری وجہ سے آج میرا بیٹا اس دنیا میں نہیں ہے۔ تم جانتی تھی کہ ریحام بار بار مجھے فون کر رہی ہے، لیکن تم نے مجھے اٹھانے کی بجائے نیند کی ٹیبلٹس دے کے مجھے گہری نیند سلا دیا، اور اس کے بعد میرا فون بھی آف کر دیا، ساری کال ہسٹری اور میسیجز ڈیلیٹ کر کے۔ تو معصومہ جو صدا کی ڈھیٹ ہے اسے کہتی ہے کہ ہاں میں نے ڈیلیٹ کیے تھے، لیکن آپ کی صحت کی وجہ سے ڈیلیٹ کیے تھے، آپ کا بلڈ پریشر آلریڈی بہت ہائی تھا، میں نہیں چاہتی تھی کہ آپ وہ کالز اور میسیجز دیکھیں اور آپ کی طبیعت مزید خراب ہو۔ میں نے ریحام کے میسیجز سنے نہیں تھے، بغیر سنے ہی ڈیلیٹ کر دیے تھے، کیونکہ مجھے یہی لگ رہا تھا کہ اپنے بیٹے کی شادی تو اس نے آپ کے بغیر کر لی، اب صرف آپ کو تنگ کرنے کے لیے میسیجز اور کالز کر رہی ہے۔ بہرحال ٹی معصومہ سے دو ٹوک کہہ دیتا ہے کہ تم ابھی اور اسی وقت میرے آفس سے جا سکتی ہو اور دوبارہ آفس میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہارے بچے کی پیدائش پہ جو بھی اخراجات بنتے ہیں وہ سب میں ٹائم آنے پہ پورے کر دوں گا، اور پیدائش کے بعد بھی بچے کے جو اخراجات ہیں وہ تمہیں پہنچتے رہیں گے، لیکن میری طرف سے تم آزاد ہو۔ معصومہ جانے لگتی ہے، لیکن پھر اچانک اسے خیال آتا ہے کہ میں اتنی آسانی سے ٹی کو چھوڑ دوں، ایسا پاسبل نہیں ہے۔ اس لیے واپس آتی ہے اور ٹی کو سناتی ہے کہ ایک بات کان کھول کے سن لیں اور یاد رکھیں کہ میں آپ کے ہونے والے اکلوتے وارث کی ماں بننے والی ہوں۔ اتنے آرام سے تو آپ مجھے اپنی زندگی سے نہیں نکال سکتے۔ ٹی حیرت سے اس لالچی عورت کو دیکھتا ہے اور سوچتا ہے کہ میری ہی آنکھوں پہ پٹی بندھی تھی، میرے بیٹے کو تو اس لالچی عورت کی لالچ بہت پہلے نظر آ گئی تھی، اور کس طرح وہ تڑپ تڑپ کے اس کی وجہ سے دنیا سے چلا گیا۔ وہ مجھے روکنا چاہتا تھا، اس سے دور رکھنا چاہتا تھا۔ تو معصومہ سے کہتا ہے کہ جس طرح سے آج تم تل ملائی ہو نا، مجھے موسیٰ کی ٹوٹ کے یاد آئی ہے۔ موسیٰ کو تو بہت پہلے پتہ چل گیا تھا کہ تمہاری اصلیت کیا ہے، میں ہی تھا جو میری عقل پہ پردے پڑے رہے۔ تم ایک لالچی اور خود غرض عورت ہو، کاش میں اپنے بیٹے کی بات مان لیتا تو آج میرا بیٹا اس دنیا میں ہوتا، کاش میں اسی وقت تمہیں چھوڑ دیتا۔ اور معصومہ کو اچھی خاصی سنا کے آفس سے نکل جانے کا کہتا ہے۔ معصومہ وہاں سے تو چلی جاتی ہے، لیکن اس کے بعد بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے کہ اگر ٹی نے مجھے اپنی زندگی سے نکال دیا تو میرا کیا بنے گا؟ میں تو ٹی کی تمام دولت، جائیداد، کاروبار پہ قبضے کرنے کے خواب دیکھ رہی تھی، میرے تو سارے خواب چکنا چور ہو جائیں گے۔ اور سوچتی ہے کہ آخر کیا ہے وہ ریحام جس کا بیٹا اس دنیا سے چلا گیا، پھر بھی ٹی کے لیے اس کی اہمیت اتنی زیادہ ہے، اور ایک میں ہوں جو ٹی کو اولاد کی خوشی دینے والی ہوں، لیکن اس کے باوجود اس کی نظروں میں میری اوقات دو کوڑی کی ہے۔ گھر جاتی ہے تو رو رو کے برا حال کر لیتی ہے، غصے سے کبھی چیختی چلاتی ہے، کبھی دورے پڑتے ہیں تو اس کی ماں کافی پریشان ہو جاتی ہے اور معصومہ کو سنبھالنے کی کوشش کرتی ہے، اسے سمجھاتی ہے کہ یہ بڑے لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں، خود غرض اور مفاد پرست، جب تک دل چاہا کسی کو سر آنکھوں پہ بٹھا لیا، جب دل بھر گیا تو اسے اٹھا کے آسمان سے زمین پر پٹخ دیا۔ لیکن دیکھ لینا کہ جب تمہارا بیٹا دنیا میں آ جائے گا تو یہی ٹی سر کے بل دوڑا چلا آئے گا۔ اور اس کے بعد کہتی ہے کہ معصومہ تم نے بہت غلطی کی، تمہیں زوبی سے شادی کرنی چاہیے تھی، وہ تو ہیرا تھا، ہیرا، تم نے ہیرے کو چھوڑ کے اس پتھر کا انتخاب کیا۔ زوبی کی ماں تو اپنی بہو کو سر آنکھوں پہ بٹھاتی ہے، اس کی اتنی تعریفیں کرتی ہے، سارے محلے والے اس کی مثالیں دیتے ہیں، لیکن معصومہ کو ابھی تک دولت کا بھوت سوار ہے، اس لیے کہتی ہے کہ ماں تو پاگل تو نہیں ہو گئی، میں اس زوبی جیسے کنگلے سے شادی کرتی تو آج میری زندگی کیا ہوتی؟ اس کے گھر میں اس کی ماں کو خوش کرنے کے لیے برتن مانج رہی ہوتی۔ ٹی نے مجھے کیسے شہزادیوں کی طرح رکھا ہے؟ تو اس کی ماں کہتی ہے یہ شہزادیوں کی طرح رکھا ہے کہ تمہیں ذلیل کر کے اپنے آفس سے نکال دیا اور یہاں آ کے تم رو رہی ہو۔
معصومہ کہتی ہے بس دیکھتی جاؤ، ایک دفعہ بچہ دنیا میں آ جائے تو پھر میں اس ٹی ٹی کو کیسے ایموشنلی بلیک میل کر کے ہر چیز اپنے نام لگواتی ہوں۔ تو ناظرین دیکھنا یہ ہے کہ کیا معصومہ جو خواب سجائے بیٹھی ہے وہ پورے ہوتے ہیں یا نہیں۔ آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، اور اگر ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔